جانم با غم دوری تو، تا کی زنده بمانم. مانده ام مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا. کنج این غربت غم، گریم بر حال زارم. تشنه ام بر نگاهت، در راحت جان سپارم. ای آرزوی خوبان عالم، حسن تو حسن حضرت خاتم. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگ علماء کرام کی موجودگی میں مجھ جیسے ناچز طالب علم کو ہرگز یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ آرائز پیش کروں، اور میری اب بھی گزارش مولانا سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم ان سے استفادہ کریں انشاءاللہ. لیکن ہمارے دوستوں کی جانب سے جو ذمہ داری لگی اس کو انجام دینے کے لیے اس جسارت کو انجام دے رہا ہوں. تمام بزرگوں سے، مخصوصاً قبلہ جناب مولانا سے معذرت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ موضوع آپ حضرات کے ذہن میں مناجات شعبانیہ کے عنوان سے کچھ دقائق آپ کے لوں گا، اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. ماہ شعبان وہ مبارک ہے کہ جس کو جناب ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور اس میں مومنوں سے یہ گزارش کی کہ مومنین رسول خدا کی مدد فرمائیں، اور مدد کا طریقہ کار بھی وضع فرما دیا کہ اس ماہ مبارک میں روزوں کے ذریعے مومنین جناب رسول خدا کی مدد و معاونت کر سکتے ہیں. یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں ایک روزے کے ثواب پر جو کتاب ہمیں بتاتی ہیں، روایات ہمیں بتاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے خداوند عالم جنت کو مومنوں پہ واجب قرار دیتا ہے. غرض یہ کہ اس ماہ مبارک میں انسان آمادگی کرتا ہے، تیاری کرتا ہے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کی، کہ جو در حقیقت خداوند عالم کا مہینہ ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو مرحلہ بہ مرحلہ، قدم بہ قدم ضروری ہدایات اور نصیحتیں آئمہ کی جانب سے کی جا چکی ہیں. یعنی ہماری ہدایت کے وہ تمام راستے جو ایک انسان کی، ایک بشر کی ہدایت کے لیے ممکنہ طور پر ہو سکتے تھے، وہ اہل بیت اطہار نے ہمارے سامنے انجام دیے ہیں. ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت ہے اور ائمہ اطہار سے کہ ماہ مبارک شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں صدقہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ انجام دینا چاہیے.
حتیٰ صدقے کے بارے میں اسی کتاب مفاتیح الجناح میں ایک روایت ملتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں صدقہ دینے کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر ایک انسان، ایک مومن اس ماہ مبارک میں صدقہ دے گا تو خداوند عالم اس صدقے کو اپنے پاس ذخیرہ کرے گا، اور اس ذخیرے میں اتنا بڑھاتا چلا جائے گا کہ یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ چھوٹی سی نیکی، وہ چھوٹا سا صدقہ کوہ احد کے برابر اس کو ملے گا۔ ایک چھوٹا سا صدقہ جو انسان اس دنیا میں انجام دے گا، خداوند عالم اس ماہ مبارک کی برکت سے اس کو قیامت میں اتنا اجر عطا کرے گا کہ گویا اس نے راہ خدا میں کوہ احد کو خدا کی راہ میں قربان کیا ہو۔ اسی طرح استغفار کے حوالے سے اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ یقیناً آپ علماء کرام کی زبانی اس ماہ کی فضیلت سے آشنا ہو چکے ہوں گے۔ خود اس ماہ کے اعمال بھی دو قسم کے ہیں، ایک مشترک اعمال جو ہر مہینے کے کہلاتے ہیں، اور کچھ خصوصی اعمال ہوتے ہیں جو چند راتوں سے، چند ایام سے مخصوص ہوتے ہیں۔ ابھی ہم سب منتظر ہیں، آپ نے جو نماز عشاء کے بعد دعا کی اور آپ مولانا نے دعا فرمائی اور آپ سب نے اس پہ آمین کہا، خدا کرے کہ انشاءاللہ ہماری یہ دعا مستجاب ہو، کہ جس میں مولانا نے دعا افتتاح کے وہ آخری ٹکڑوں کو اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار، ہم اس مولا مہدی علیہ السلام کی حکومت کے منتظر ہیں اور اس میں داخل ہونے کے لیے بے چین ہیں، اور خداوند عالم تو ہمیں اس حکومت میں اپنی راہ کی جانب بلانے والوں میں سے قرار دے۔ کہ واقعاً ہم سب کی مشکلات، زمانے کی مشکلات کا اس وقت پوری طرح سے انسانیت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ایک ہی حل ہے، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ خود اپنے ظہور کے حوالے سے مولا مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اس ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو کہ اس طریقے سے شاید میرا ظہور نزدیک ہو۔ اور علماء نے، مخصوصاً علامہ طباطبائی نے اپنی ایک کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان ظہور امام کے لیے دعا کرے گا، فرج امام کے لیے دعا کرے گا، تو اگر عمومی فرج حاصل نہ بھی ہو، یعنی عمومی طور پر امام کا ظہور نہ بھی ہو، تو یقیناً شخصی طور پر انسان کو فرج حاصل ہوگا، شخصی طور پر انسان کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ وہ امام زمانہ کو جب یاد کرے گا تو امام زمانہ قلب عالم ہے، اس کائنات کا محور ہے۔ اس وقت جو ہوائیں چل رہی ہیں، جو زمین غلہ اگا رہی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، وہ سب امام زمانہ کے توفیل ہے۔ لولا الحجہ، اگر حجت خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ لہٰذا جب انسان اپنا رابطہ، اپنا قلبی رابطہ قلب عالم کے ساتھ برقرار کر لے گا تو یقیناً جو بنیادی چیز اس کو حاصل ہوگی وہ اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ اطمینان قلب اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر کون سی مشکل ٹوٹ رہی ہے۔ قلب سلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا کہ جب آگ کی جانب روانہ ہو رہے تھے تو حتیٰ فرشتے کو جو خدا کی جانب سے آیا تھا اس سے کہا کہ میری کوئی حاجت تجھ سے نہیں ہے، جو دیکھنے والا ہے میں اس کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ ماہ مبارک شعبان کی اہمیت ہے، فضیلت ہے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم اس ماہ سے تیاری کریں اور ماہ مبارک رمضان میں کہ جو خدا کی مہمانی کا مہینہ اس میں وارد ہوں۔ اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفاتیح الجناح میں دعاؤں کی کتابوں میں بے شمار دعائیں ہیں جو ہمیں تعلیم کی گئی ہیں۔ عزیزان گرامی، دعاؤں کے ساتھ معمولاً ہم نے وہی سلوک رکھا جو قرآن کے ساتھ رکھا۔ ہم نے قرآن کریم کو محض ثواب کا ایک ذریعہ بنایا، مردوں کی بخشش کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ در حقیقت خداوند عالم قرآن کو کہتا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، تمہاری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، انسان کا دستور العمل ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی کتاب کو محض ایک بخشش کا ذریعہ، ایک مردوں کی بخشش کے لیے پڑھنے کا طریقہ کار وضع کر لیا۔ یہی کچھ ہمارا سلوک دعاؤں کے ساتھ بھی رہا۔ دعائیں آئی تھیں ہمیں خداوند عالم کی جانب متوجہ کرنے کے لیے۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں خدا سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے خدا کی معرفت کی جانب شوق دلایا تھا۔ ہم نے ان دعاؤں کو محض ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قرار دے دیا۔ ثواب یقیناً ملتا ہے جو بھی خدا کے سامنے بیٹھتا ہے، جو بھی خدا کے ساتھ بیٹھتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ان دعاؤں کا مقصد صرف ایک ثواب نہیں تھا، یعنی جنت میں داخلہ نہیں تھا، بلکہ ان دعاؤں کا مقصد خدا کی معرفت تھی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں دین کی بنیاد معرفت خدا کو قرار دیا۔ اول الدین معرفہ، دین کی بنیادی معرفت ہے، بغیر معرفت کی عبادت جتنی بھی ہو خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
ان دعاؤں کا کام یہ تھا کہ ہمیں معرفت کے دریچوں تک لے جاتی ہیں، نہ فقط معرفت کے دروازوں تک لے جاتی ہیں، معرفت کی وادیوں میں داخل کرتی ہیں دعائیں۔ لیکن اس وقت کہ جب ہم اس دعا کی اس پہلو کی جانب اپنی نگاہ رکھیں، اگر ہم دعا کو محض اس لیے تلاوت کریں کہ دعا پڑھنے کے بعد ثواب حاصل ہو جائے، ہماری جنت میں ایک درخت اور تعمیر ہو جائے، ہماری جنت کے باغات میں ایک باغ اور بڑھ جائے، یقیناً یہ حاصل ہوگا، لیکن دعا کا مقصد یہ نہیں تھا۔ کیونکہ جو دعاؤں میں ہمیں بے چینی نظر آتی ہے ائمہ اطہار کی، دعاؤں میں جو تڑپ نظر آتی ہے، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تڑپ ائمہ اطہار کی جنت کے باغات کے لیے نہیں ہے۔ مثلا خود دعائے کمیل میں اس طرح کے کئی جملے ہیں۔ ایک عنوان کے طور پہ ایک جملہ عرض کروں، اس کے بعد مناجات شعبانیہ کے کچھ نکات کی جانب آؤں گا۔ کہ مثلا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا اور تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ محشور کر دیا تو کیا ہوگا؟ فَهَبْنِي يَا إِلَٰهِ صَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِكَ، تو اے میرے پروردگار میں تیرے عذاب کو شاید برداشت کر لوں۔ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ، تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جو جنت کے باغات کا متمنی ہے فقط، یہ اس شخص کی زبان نہیں ہے کہ جو دعا کو، خدا کی معرفت کو فقط جنت کی نہروں کے جاری ہونے کا ذریعہ سمجھتا ہو۔ یہ معرفت خدا پہ مبنی ایک جملہ ہے۔ یا مولا فرماتے ہیں فَهَبْنِي صَبَرْتُ عَلَىٰ حَرِّ نَارِكَ، وہی آگ کے جس کے بارے میں مولا کچھ جملوں پہلے بیان فرما کے نکل گئے کہ خدا میں تو بہت ضعیف ہوں، میں بہت ناتوان ہوں، میں بیچارہ ہوں، میں تیری آگ کی گرمی پر، میں آگ اور جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہی مولا علی کہتے ہیں کہ شاید میں آگ کی گرمی برداشت کر لوں، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ، تیری نظر کرم کے بدل جانے کو کیسے برداشت کروں گا؟ یہ اس شخص کی زبان نہیں ہے کہ جو دعا کے ذریعے جنت کا فقط جنت کا متمنی ہے۔ یہ مولا علی کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، انسانیت کو مرحلہ بمرحلہ اوپر لانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا اصل مقصد خدا کی معرفت ہے، تمہارا اصل مقصد خدا کی یاد کو اپنے دلوں میں آباد کرنا ہے۔ اگرچہ میں خود اس سے محروم ہوں، مجھے یہ باتیں کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن مجبوراً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ باتیں بیان کرتے شاید کسی کے اوپر اثر ہو، اس کا انعکاس میرے اوپر بھی آ جائے۔ اسی طرح تمام دعاؤں میں ائمہ علیہ السلام کی طلب ہے، وہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں، کچھ مطالب کچھ اور ہیں، مقاصد کچھ اور ہیں ان دعاؤں کے۔ ہم نے دعاؤں کے ساتھ جو حشر کیا وہ وہی کیا کہ جو ہم نے دوسری تعلیمات اہل بیت کے ساتھ کیا۔ مختصر یہ کہ مناجات شعبانیہ یعنی ماہ شعبان میں پڑھی جانے والی دعائیں، ان میں بھی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ قسمیں ایسی ہیں جو مخصوص ایام میں پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو مشترک ہیں، جن میں سے ایک صلوات محمد و آل محمد ہے جو ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور دوسری مناجات شعبانیہ ہے۔ اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس دعا کو مولا علی علیہ السلام نے انشاء فرمایا، مولا علی علیہ السلام سے اس دعا کی روایت ہے، اور تمام ائمہ اطہار نے اس دعا کی تلاوت کی۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، امام خمینی نے اس بات کو ایک کتاب میں نقل فرمایا کہ مناجات شعبانیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مناجات شعبانیہ کو مولا علی علیہ السلام نے انشاء فرمایا، اور تمام ائمہ اطہار نے اس دعا کی تلاوت کو اپنا وتیرہ بنایا۔ بحیثیت پیروکار اہل بیت علیہ السلام ہمارا بھی وتیرہ ہونا چاہیے کہ مخصوصاً وہ دعائیں جو مخصوص ایام کی ہیں، مخصوص مہینوں کی ہیں، کم از کم سنت اہل بیت پہ عمل کرتے ہوئے ایک بار ضرور ان کی تلاوت کریں، اور تلاوت کریں یقیناً آپ لوگ کرتے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اس طرح کے جیسے اہل بیت علیہ السلام چاہتے تھے۔ ان دعاؤں کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے کاش کہ اہل معرفت آئیں اور ان خزانوں کو ہمارے سامنے بیان کریں۔ مناجات شعبانیہ کی دوسری خصوصیت جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ مناجات شعبانیہ ان دعاؤں میں سے ہے کہ جس کی ابتدا محمد و آل محمد پر درود سے ہے۔ درود بجے محمد و آل محمد۔ یعنی ایسی بہت کم دعائیں ہمیں ملتی ہیں کہ جن کی ابتدا ہی درود سے ہو، مثلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد دعا کی نکات کی جانب آتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کس طرح دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔
مولا علی نے دعا کی ابتدا درود سے کی اور اس کے بعد خدا سے بے تکلفی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ معمولاً دعاؤں میں دیکھا جائے ہوتا یہ ہے کہ دعا کی ابتدا خدا کی حمد و ثنا پہ ہوتی ہے، پہلے خدا کی حمد کی جاتی ہے، خدا کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اس کی قدرت کا ذکر ہوتا ہے، اس کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ مناجات شعبانیہ میں ایک چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ محمد وعلی محمد کے اوپر درود کے ذریعے دعا شروع ہوئی اور اس کے بعد فوراً ایک جملہ ہے جو بہت ہی بے تکلفی کا جملہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واسمع دعائی اذا دعوتک۔ اے خدا جب میں تجھے پکاروں پس تو میری پکار سن لے۔ یعنی ابھی ہم نے خدا کی حمد و ثنا بیان نہیں کی جو دعاؤں میں معمولاً طریقہ دیکھنے میں آیا، ہم نے صرف درود سے شروع کیا اور فوراً خداوند عالم کو اپنی جانب متوجہ کر لیا اور کہا کہ پروردگار جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار سن لے، واسمع ندائی اذا نادیتک، جب بھی میں تجھے ندا دوں تو میری ندا سن لے۔ شاید اس میں یہ نکتہ ہو کہ محمد و آل محمد کے ذریعے ہم چونکہ خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، جب محمد و آل محمد کے ذریعے آ گئے تو اب ہم اپنی پہچان کروا چکے خدا کے سامنے کہ پروردگار ہم ادھر ادھر سے اٹھ کے نہیں آئے، ہم محمد و آل محمد کے در سے وابستہ افراد ہیں۔ محمد و آل محمد کے در پہ وہی آئے گا جو صاحب معرفت ہوگا، لہٰذا ہم صاحب معرفت ہیں، اسی لیے تجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہماری پکار کو تو سن لیا کر جب بھی ہم تجھے پکاریں، ہم جب بھی تجھے ندا دیں تو ہماری ندا پہ جواب دے، چونکہ ہم صاحبان معرفت ہیں، ہمیں معرفت حاصل ہے کہ اگر کوئی حقیقی در تیری جانب متوجہ کرنے والا ہے تو وہ در محمد و آل محمد کا در ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ دعا کے چند نکات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ خود اس دعا میں جو سب سے پہلی چیز سامنے آتی ہے وہ توکل ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں اگر توکل نہ ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن خداوند عالم پر توکل کرتا ہے، خدا پہ بھروسہ کرتا ہے۔ خود توکل کے حوالے سے جملے اس دعا میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، وہ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، اے خدا جو کچھ میرے نفس میں ہے، جو کچھ ہے وہ تو جانتا ہے، وَتَخْبُرُ حَاجَتِي، تو میری ہر حاجت سے باخبر ہے، وَتَعْرِفُ ضَمِيرِي، میری ہر پوشیدہ چیز، میرے ضمیر میں جو کچھ ہے، میرے اندیشے میں جو کچھ گزرتا ہے تو اس سے بھی واقف ہے، وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلَبِي۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا سیدی فیما یکون منی الی آخر عمری من سریرتی و علانیتی، اے میرے پروردگار میری زندگی میں جو کچھ بھی آشکار ہو یا چھپا ہوا ہو، جو کچھ بھی مجھ سے انجام پانے والا ہے وہ سب تیرے علم میں ہے۔ وَبِيَدِكَ لَا بِيَدِ غَيْرِكَ زِيَادَتِي وَنَقْصِي وَنَفْعِي وَضَرِّي، اور اے خدا میں اس بات کو جانتا ہوں، اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میرا نفع، میرا نقصان، میری کمی، میری بڑھوتی کے سب تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی میرا نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر تو چاہے تو مجھے فائدہ میسر آئے گا، اگر تو چاہے گا تو میرا نقصان ہوگا، یعنی اے پروردگار تو ہی میرا اصل مالک ہے، تیرے ہی ہاتھ میں میری باغ دوڑ ہے، جو آپ دعا میں پڑھتے ہیں یا من بیدہ ناصیتی، اے وہ خدا کہ جس کے ہاتھ میں میری باغ دوڑ ہے، اے وہ خدا جو میرے امور کو سنبھالے ہوئے ہے، اگر میں اپنی تدبیر پہ چلنا چاہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں اپنی تدبیر پہ نہیں چلتا، میرا پروردگار ہے جو میری ساتھ اپنا حسن سلوک برقرار کیے ہوئے۔ مولا نے یہاں پہ فرمایا کہ پروردگار تیرے اوپر ہی میرا توکل ہے، یعنی تو ہی ہے کہ جو میرے نفع و نقصان کا اصل مالک ہے، اگر تیری جانب سے نفع و نقصان نہ ہو تو پھر میں خود اپنے آپ کو ہلاک ہونے والوں میں سے قرار دوں گا۔ توکل کے علماء اخلاق نے کچھ نکات بیان کی ہیں، فرمایا کہ توکل کی 4 بنیادیں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم توکل کریں، خدا پر متوکل ہوں، لیکن اس کی کچھ بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں کو علماء اخلاق نے اس طرح بیان فرمایا کہ توکل کے 4 بنیادی ارکان ہیں، 4 پلرز ہیں جن پہ توکل کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ پہلا پلر، پہلی بنیاد، پہلا رکن توکل کا یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر ایمان ہو کہ خداوند عالم اس کی مصیبت سے، اس کی مشکل سے، اس کی حاجت سے واقف ہے، اس چیز پر ایمان ہو کہ خداوند عالم کو میری ہر مشکل کا علم ہے، خداوند عالم کے سامنے میری حالت ہے۔
دوسرا رکن، دوسرا پلر توکل کا یہ ہے کہ نہ فقط خداوند عالم کے علم پر ایمان ہو بلکہ اس بات پر بھی ایمان ہو کہ خداوند عالم قدرت رکھتا ہے میری مشکل کے حل کے لیے۔ میری مشکلات کا حل خداوند عالم کی گرفت سے باہر نہیں ہے، میری مشکلات کا حل خداوند عالم کی قدرت میں ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ تیسرا رکن توکل کا یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ خداوند عالم کی ذات میں بخل نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہے۔ یعنی اگر خداوند عالم اس وجہ سے کسی کو دینے سے نہیں روکے گا کہ اگر وہ دے دے گا تو نعوذ باللہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی۔ خداوند عالم کا انسانوں کے ساتھ بخل کا کوئی رشتہ نہیں، خدا کی ذات سے بعید ہے بخل، اصلاً بیان کرنا شاید توہین ہو خدا کی، اس کی ذات کی یعنی نسبت دینا۔ اور چوتھا رکن توکل کا کہ خداوند عالم کا اپنے بندوں سے رابطہ فضل کی بنیاد پر ہے۔ خدا ہمیشہ عدل کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا، خداوند عالم فضل کے ساتھ پیش آتا ہے۔ خود ائمہ علیہ السلام نے اپنی روایات میں، اپنی احادیث میں، اپنی تعلیمات میں یہ بات بیان فرمائی کہ خدایا ہمارا یہ وجود تیرے فضل کے سبب ہے، اگر ہر معاملہ تیرے عدل کی بنیاد پر ہوتا تو ہم اس وقت اس دنیا میں نہ ہوتے۔ عدل کا مطلب ہے کسی حقدار کو اس کا حق دینا۔ ہمارا کیا حق تھا کہ ہم اس دنیا میں آتے؟ ہمارا کیا حق تھا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوتے؟ ہمارا کیا حق تھا خداوند عالم کے اوپر کہ وہ ہمیں محب اہل بیت قرار دیتا؟ یہ سارے معاملات فضل الہی سے چل رہے ہیں۔ بس خداوند عالم کا انسانوں کے اوپر فضل ہے، خداوند عالم فضل کے ساتھ پیش آتا ہے۔ علماء اخلاق نے توکل کے 4 بنیادی ارکان بیان کیے کہ جس شخص کا ان 4 چیزوں پر ایمان ہوگا، عزیزان گرامی ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان اور علم میں فرق ہے، جس کو میں یہاں پہ 2 مرتبہ آ چکا ہوں اور اس فرق کو میں واضح طور پہ بیان کر چکا ہوں کہ علم اور ایمان میں فرق ہے۔ بعض دفعہ ہمیں چیزوں کا علم ہوتا ہے لیکن چیزوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ بس ایک اشارہ کرتا ہوا چلا جاؤں کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی حالت بھی تصور کر لی جائے خداوند عالم انسان کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر انسان تنہائی میں گناہ کیوں کر بیٹھتا ہے؟ اس لیے کہ اس بات پر انسان کا علم ہے، ایمان نہیں ہے۔ خدا کے حضور کا علم ہے، میں جانتا ہوں کہ ہاں خدا ہے اور ہر جگہ ہے، لیکن تنہائی میں جا کے بھول جاتا ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان نہیں آیا۔ ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ 2 دفعہ بیان کر چکا ہوں، مزید اس کی مثال بیان نہیں کروں گا۔ لہذا علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ توکل اس وقت حاصل ہوگا کہ جب توکل کے 4 ارکان مضبوط ہوں، انسان کے دل میں ان کا ایمان ہو جائے۔ پہلا، خداوند عالم عالم ہے، میری ہر ضرورت، ہر مشکل کو خدا جانتا ہے۔ دوسرا رکن کہ خداوند عالم فقط عالم نہیں ہے، قادر بھی ہے، میری ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے، میری ہر مشکل کا اس کے پاس حل ہے۔ تیسرا رکن کہ خداوند عالم عالم بھی ہے، قادر بھی ہے اور بخیل بھی نہیں ہے، کنجوس بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ میری ضرورت کو جانتا بھی ہے، میری ضرورت کو حل بھی کر سکتا ہے، اس کے باوجود اپنے بخل کی وجہ سے نعوذ باللہ میری اس مشکل کو حل نہیں کر رہا، نہ، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات کہ خداوند عالم کا انسانوں کے ساتھ فضل کے ساتھ رابطہ ہے، خدا کا رحمت کا رشتہ ہے انسانوں کے ساتھ۔ یہ 4 اراکین حاصل ہو جائیں، ان پہ ایمان حاصل ہو جائے تو خداوند عالم پر توکل حاصل ہوگا۔ یہ دعا ہمیں متوجہ کر رہی ہے مناجات شعبانیہ کہ دیکھو خداوند عالم پر توکل پیدا کرو، کہ خداوند عالم سے مولا علی فرما رہے ہیں وَبِيَدِكَ لَا بِيَدِ غَيْرِكَ، اے خدا صرف تیرے ہاتھ میں، تیرے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، میرا نفع و نقصان صرف تیری ذات سے وابستہ ہے، اگر تو چاہے تو میری تمام مسائل کا حل ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح عزیزان گرامی جب توکل انسان کو خداوند عالم کی ذات پر ہو جاتا ہے تو پھر انسان کسی بھی مشکل سے گھبراتا نہیں ہے۔ توکل میں انسان سے جو کچھ مقدور ہوتا ہے، جو اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، اس کو انجام دیتا ہے، باقی کا کام خدا پہ چھوڑتا ہے۔ اس کی ایک بہت واضح سی مثال اس وقت ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، بلکہ پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے حزب اللہ کے لبنان کی ہے۔ مٹھی بھر نوجوان ہیں کہ جن کے پاس اسلحے کے لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے اسرائیل جیسی بڑی طاقت کا، لیکن جو کچھ خود کر سکتے ہیں، جتنا اسلحہ اپنی کمر پہ اٹھا سکتے ہیں، جو ان کے پاس میسر ہے اس کو لے جا سکتے ہیں، لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار اس سے زیادہ ہمارے امکان میں نہیں ہے، اس سے زیادہ ہماری قدرت میں نہیں ہے، یہاں تک ہم آ سکتے تھے ہم آ گئے، اس کے بعد تو ہماری مدد فرما۔ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان توکل کرتا ہے خدا پر تو قرآن کریم آواز دیتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ دیکھو جب تم خدا کی خاطر خلوص میں آگے بڑھتے ہو، توکل میں آگے بڑھتے ہو، تو پھر مرحلہ وہ آتا ہے کہ تم نہیں مارتے، خداوند عالم مارتا ہے، ہاتھ تمہارا ہوتا ہے، ضرب خدا کی ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے حزب اللہ لبنان میں مشاہدہ کیا۔ پھر مٹھی بھر نوجوان
نوجوان ہیں لیکن اس آیت کا مصداق بن گئے، فقط توکل خدا کے اوپر توکل کے ذریعے، لیکن اس توکل کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بغیر اسلحے کے میدان میں جتنا ان سے ممکن تھا تیاری کرنا انہوں نے تیاری کی، اس کے بعد انہوں نے معاملہ خدا پر چھوڑا، خدا نے ان کو وہ عظیم الشان عزت دی کہ آج ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اس دعا کے اندر جو دوسرا نقطہ بیان کرنا چاہوں گا وہ آخرت اور مغفرت کی جانب توجہ ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام اور تمام انبیاء کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کی جانب توجہ بہت زیادہ ہے۔ انسانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے انبیاء نے بھی اور ان کے بعد ان کے اوصیاء نے اور ائمہ اطہار نے ہمیشہ آخرت کا ذکر کیا، آخرت کی جانب توجہ دلائی، اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ دیکھو یہ دنیا چند دنوں کی مہمان گاہ ہے، یہ سرایہ ہے، اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آئے ہو، تمہاری اصل منزل آخرت ہے، اسی لیے دعاؤں میں ہمیں آخرت کی جانب زیادہ توجہ نظر آتی ہے۔ امام علی علیہ السلام اس دعا میں آخرت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ وَإِن كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي، اے خدا اگر میرا موت کا وقت نزدیک آ چکا ہو، وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي، اور میرے کسی عمل نے بھی مجھ کو تیرے نزدیک نہ کیا ہو، میرا کوئی عمل بھی اس قابل نہ ہوا ہو کہ جس سے میں تیری نزدیک ہو سکوں، تیرا قرب حاصل کر سکوں، تو پھر کیا ہوگا؟ فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، تو بس اے خدا میں تیرا قرب اپنے اسی گناہ کے اعتراف کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو تیری بارگاہ میں لاؤں کہ پروردگار یہ میرا عمل بہت اچھا ہے، یہ میرا عمل بہت خالص ہے، تو اس عمل کی بنیاد پر اپنا قرب عطا کر دے۔ نہیں، میرے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے اور میری موت بھی نزدیک ہے، میرے پاس کرنے کی مہلت بھی نہیں ہے، تو بس میرے اسی گناہ کے اقرار کو جو اس دعا میں کر رہا ہوں اس کو اپنی قرب کا ذریعہ قرار دے، یعنی میں تیرے سامنے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار میں گناہ گار آدمی ہوں، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے سوا میرے پاس کوئی در نہیں ہے جس پہ جا کے میں بیٹھ سکوں، جس کو میں کھٹکھٹا سکوں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں الہی قد جرت علی نفسی فی النظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها، اے خدا اگر تو، میں نے اپنے نفس کی حالت پہ نگاہ کی، مجھے نظر آیا کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد جو تیسرا نقطہ اس دعا میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ عزت کا معیار، ہمارے ہاں عزت کا معیار کچھ اور ہے، ائمہ اطہار کے نزدیک عزت کا معیار کچھ اور ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں، چند روزہ زندگی میں انسان باعزت زندگی گزار کے چلا جائے، ظاہری لحاظ سے اچھا اسٹیٹس اس کا ہو، اچھا گھر ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھا بینک ہو، ایک اچھے اسٹیٹس میں زندگی گزار کے چلا جائے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، اے خدا اس دنیا میں تو نے میرے گناہوں کو چھپا دیا، وانا احوج الی سترها علی منک فی الاخرى، اے خدا اس دنیا میں نے میرے گناہوں کو چھپا دیا، میری عزت کی حفاظت کر لی، میں آخرت میں تیری اس پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں۔ اذ لم تظہرها لأحد من عبادک الصالحین، چونکہ میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے نیک بندوں کے سامنے قیامت میں میرے گناہوں کو سامنے لا کے مجھے رسوا نہ کرنا، فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشہاد، شہادت دینے والوں کی نگاہوں کے سامنے میرے گناہوں کو واضح کر کے لا کر مجھے رسوا نہ کرنا۔ یعنی عزت کا معیار آخرت کی کامیابی ہے، عزت کا معیار یہاں کا اچھا کپڑا، اچھا بنگلہ، اچھا کاروبار، اچھا بینک بیلنس یہ نہیں ہے، عزت کا معیار آخرت کی عزت ہے۔ ائمہ علیہ السلام توجہ کروا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم آخرت کی عزت کو فراموش کر دو، در حقیقت عزت وہ ہے کہ اگر تمہاری عزت صالحین کے سامنے محفوظ رہے آخرت میں، یعنی تمہارا نام عمل اتنا پاک ہو کہ جب ان صالحین کے نام عمل کے ساتھ کھولا جائے تو ان سے مطابقت رکھتا ہو،
کچھ نہ کچھ ان سے تمہاری مطابقت ہو، تم ان کے راستے پہ چلنے والے ہو، لیکن اگر اس کے بغیر زندگی گزار کے چلے گئے تو ظاہری طور پر ممکن ہے دنیا میں اچھا اسٹیٹس ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، اچھی ساری چیزیں ہوں، لیکن آخرت کا معاملہ اگر خراب ہوا تو تم صاحب عزت نہیں ہو۔ تم صاحب عزت جب بنو گے جب خداوند عالم کی بارگاہ میں تمہاری پردہ پوشی رہے، جب خداوند عالم کے نیک بندوں کے سامنے آخرت میں تمہاری پردہ پوشی ہو سکے۔ اس کے بعد مومن کی پہچان اس دعا کے ذریعے امام علیہ السلام ہم کو فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جس کو روایت میں بیان کیا گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بہت تیز چل رہا ہوں چونکہ وقت بہت کم ہے۔ مومن کی پہچان جو بیان کی گئی وہ یہ حدیث میں کہ مومن کا دل دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، البتہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر مومن کے دل کو چیرا جائے تو اس کے دل کے دو حصے نکلیں گے اور دونوں حصے بالکل برابر برابر نکلیں گے، ایک حصہ خوف کا اور ایک حصہ خدا سے امید کا۔ مومن کا دل وہ ہوتا ہے کہ جس میں خوف اور امید دونوں بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دونوں برابر کی سطح پہ ہوتے ہیں، نہ خوف مومن پر غالب آ کر اس کو مایوس کر دیتا ہے اور نہ امید اس کے خوف پر غالب آ کے اسے بے باک بنا دیتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو خوف اور امید دونوں کو ایک ساتھ رکھ کے چلتا ہے اور دونوں کو برابر برابر رکھ کے چلتا ہے۔ اس جملے کی جانب، اس مومن کی حقیقت کی جانب مولا علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہی ان اخذتنی بجرمی، اے مولا، اے میرے پروردگار، اگر تو آخرت میں میرے جرم پر مجھ کو پکڑے گا، یہ خوف ہے، یہ خوف کی حالت ہے، مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ اے خدا مجھے خوف ہے کہ تو آخرت میں میرے جرم، میرے گناہوں کے سبب میری گرفت کرے گا، یہاں تک خوف کی حالت ہے۔ اگلی حالت کیا ہونی چاہیے مومن کی؟ امید کی۔ وہ امید کی حالت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اخذتک بعفوک، تو میں بھی تیرے مغفرت کے دامن سے متصل ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تو میرے گناہوں پر میری گرفت کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مجھے تیری دامن عفو بخشش سے بڑی امید ہے، میں بھی تیرے دامن عفو بخشش کے ساتھ چپک جاؤں گا، میں بھی تیرے اس دامن کو تھام لوں گا۔ وَإِنْ أَخَذْتَنِي بِالذُّنُوبِ، اگر تو میرے گناہوں پر میری گرفت کرے گا، أَخَذْتُكَ بِمَغْفِرَتِكَ، میں تیری مغفرت سے متصل ہو جاؤں گا۔ یعنی کسی بھی لمحہ امام علی نہ خدا سے امید کی بنیاد پر اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے، خدا کی گرفت سے محفوظ سمجھتے ہیں، اور نہ خدا کی گرفت میں آنے کے ذریعے اپنے آپ کو مایوس قرار دیتے ہیں، بلکہ بین بین ہے حالت، یعنی خوف بھی اور امید بھی، اور دونوں بالکل برابر۔ اگر خدا سے کہتے ہیں کہ خدا اگر تو گرفت کرے گا میرے گناہوں کے اوپر تو میں تیری مغفرت کے دامن کو پکڑ لوں گا، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ تو اپنے آپ سے مغفرت طلب کرنے والے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ وہ مومن کی حالت ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام نے، ائمہ تھار نے ہم سے بیان کی کہ ایک مومن کو ہمیشہ بین بین ہونا چاہیے، نہ اس کا خوف اس کی امید پر غالب آ جائے کہ وہ خداوند عالم کی ذات سے مایوس ہو جائے کہ نہیں میری تو بخشش کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء اخلاق نے جو گناہوں کی کتابیں لکھی، گناہ کبیرہ، شہید دستغیر کی جو کتاب ہے اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جو پہلا گناہ، جو گناہ کبیرہ کا عنوان سے انہوں نے نقل کیا وہ مایوسی ہے، کہ مایوسی خداوند عالم کی بارگاہ سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ مایوسی ہے جو انسان کو بڑے بڑے گناہوں پر آمادہ کر دیتی ہے، مطلب گناہ کبیرہ میں سے پہلا گناہ مایوسی۔ اسی جانب شاید مولا علی اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو میری گرفت کر سکتا ہے، اگر میں گناہوں کے سبب تیری گرفت کا سبب ذریعہ بن جاؤں تو میں اس کے باوجود ہمت نہیں ہاروں گا، اس کے باوجود میری امید منقطع نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تیری مغفرت کا دامن بہت وسیع ہے۔ ایک اور جگہ پہ ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ پروردگار اگرچہ میرے گناہ بہت ہیں لیکن تیری مغفرت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنبی، اے خدا تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، یعنی شاید مثال کے طور پہ بیان کیا جا سکے کہ میرا گناہ قطرے کے برابر ہے، تیری مغفرت سمندر کے برابر ہے، کہ جس طرح سمندر کے اندر قطرہ آ کے گم ہو جاتا ہے، اسی طرح شاید تیری رحمت کے دریا کے سامنے میرا گناہ کوئی گناہ نہ ہو، اگرچہ وہ گناہ اس لحاظ سے عظیم ہے کہ میں نے تجھ جیسے عظیم الشان پروردگار کی مخالفت کی، لیکن تیری مغفرت کے دریا کے آگے جب میں کھڑا ہوں گا تو مجھے اپنا گناہ چھوٹا نظر آئے گا۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے تعلیمات میں ہمیں یہ بات تعلیم کی کہ خداوند عالم کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو، اور اس کو ہم نے اس دعا میں بھی ملاحظہ فرمایا کہ مولا علی نے فرمایا کہ الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد جو نقطہ ہے
وہ مخصوصاً عرض کروں گا یہاں بیٹھے ہوئے چند نوجوانوں کے لیے۔ مولا علیہ السلام نے ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی بیدار کرنے والا جملہ اس دعا میں ارشاد فرمایا، مخصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ مولا علی فرماتے ہیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک عمومی حالت کی جانب اشارہ ہے کہ انسان معمولاً خدا سے دوری اختیار کرتا ہے۔ فرماتے ہیں الہی وقد افنیت عمری فی شرۃ السہو عنک، اے خدا میں نے اپنی زندگی برباد کر دی تجھ سے دوری میں، تیری یاد سے غفلت میں میری زندگی تباہ و برباد ہو چکی۔ وقد افنیت، گزار چکا، فنا کر چکا اپنی عمر کو، کس چیز میں؟ تیری جانب سے غفلت میں۔ یہ جملہ نوجوانوں کے لیے مخصوصاً۔ وَأَبْلَيْتُ شَبَابِي، ایک جانب مولا علی علیہ السلام نے پوری زندگی کا ذکر کیا کہ میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی تجھ سے غفلت میں، تجھ سے دوری میں۔ پھر جوانی کا خاص طور پہ ذکر کیا اور فرمایا وَأَبْلَيْتُ شَبَابِي، اور میں نے اپنی جوانی کو گزار دیا فی سکرۃ التباعد منک، تجھ سے دوری کے نشے میں۔ یعنی اے خدا تجھ سے دوری ایک نشہ ہے، نشہ ظاہری طور پہ انسان کو مست کر دیتا ہے، اس مستی کی حالت میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ نشے کا ظاہر سرور ہے، اس کا باطن پشیمانی ہے۔ جس وقت انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے ظاہری طور پہ سرور ہوتا ہے، اس کو ظاہری طور پہ اسے کچھ مزہ آ رہا ہوتا ہے، باطنی طور پہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی نشہ لے لیں، ظاہری طور پر اگر انسان سرور ہے تو باطنی طور پر اس کا کم سے کم نقصان اس کے بدن کو ہے انسان کی۔ مولا علی کہتے ہیں کہ پروردگار جوانی میں تجھ سے دوری کا نشہ تھا۔ البتہ ائمہ علیہ السلام کی جو دعائیں وہ ہمارے لیے ہیں، یعنی ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، ورنہ حاشا من ذالک کہ وہ مولا علی کے جس کی پوری زندگی اطاعت خدا میں بسر ہو، لیکن وہ انسانی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار جوانی میں چونکہ غرور اور تکبر اپنے عروج پر ہوتا ہے، اسی غرور اور تکبر میں تجھ سے دوری میں بڑا مزہ آتا ہے انسان کو۔ میں نے کہا کہ مولا نے فرمایا کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا وَأَبْلَيْتُ الشَّبَابِ، میں نے اپنی جوانی گزار دی، بتا دی فی سکرۃ التباعد منک، تجھ سے دوری کے نشے میں۔ مولا علی نے خدا سے دوری کے نشے سے تعبیر کیا۔ میں پھر عرض کروں کہ نشے کا ظاہر سرور ہے لیکن اس کا باطن بہت بھیانک ہے۔ نشے کے ظاہر میں انسان کو مزہ آتا ہے، سرور مل رہا ہوتا ہے، لیکن باطنی طور پہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ در حقیقت نوجوانوں کے لیے عرض کروں کہ خدا سے دوری میں شاید کچھ مزہ آئے آپ کو، مثلا خدا نے روزے کا حکم دیا، ماہ رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نہیں رکھ رہا، مطلب کوئی میرا کیا کر لے گا۔ نوجوانی میں یہ چیز ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے نامحرم کو دیکھنے کے لیے منع قرار دیا، حرام قرار دیا، میں لذت آمیز نگاہ ڈالتا ہوں نامحرم پہ، کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا۔ یہ بظاہر خدا سے دوری کا نشہ ہے، لیکن اس کا باطن کتنا بھیانک ہے، اس کا باطن کتنا بھیانک ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ پروردگار میری جوانی اس نشے میں گزر گئی کہ میں نے تجھ سے دوری کی خاطر ایک نشہ اختیار کیا۔ خود جوانی کے اندر میں پھر عرض کروں کہ اس سے پہلے والے جملے میں مولا نے پوری زندگی کے بارے میں بات کی، وقد افنیت عمری، کہ میں اپنی پوری عمر گزار چکا، فنا کر چکا تجھ سے دوری میں۔ پھر جوانی کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جوانی کوئی خاص معنی رکھتی ہے، جوانی کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جوانی میں نوجوان کی 2 رکعت کی عبادت برابر ہے بڑھاپے کی کئی رکعتوں کی عبادت کے۔ یعنی بیان کیا ائمہ کرام نے کہ جوانی میں نوجوان کا دل چونکہ مختلف چیزوں کی جانب مائل ہوتا ہے، اسی لیے اگر یہ نوجوان اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کر کر خداوند عالم کی بارگاہ میں آتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اس نوجوان کی عزت، اس نوجوان کی عظمت اس شخص سے کہیں زیادہ ہے کہ جو اپنی جوانی گزار چکا، بڑھاپے میں داخل ہو چکا اور اب مثلاً پوری رات کی عبادت، حتیٰ بعض روایت میں کہ پوری رات کی عبادت، بڑھاپے کی پوری رات کی عبادت سے جوانی کی 2 رکعت کی نماز بہتر سے مراد اخلاص کے اندر بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے شاید سعدی نے اپنے شعر میں ایک بات بیان کی، سعدی شیرازی نے، کہ
کہ در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است. جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کا طریقہ کار ہے، ورنہ ہر گبری و پیری می شود پرہیزگار، ورنہ بڑھاپے میں تو ہر بت پرست بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، بڑھاپے کے اندر تو ہر ملحد بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ در حقیقت چونکہ بڑھاپے میں آگے اس کے اندر کوئی قوت باقی نہیں رہتی، بڑھاپے کے اندر اس کا دل کسی لذت کی جانب مائل ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو آ کے کہے میں زاہد بن گیا تو وہ زاہد نہیں بنا، لذتوں کی حقیقت اس کے پاس سے ختم ہو چکی، لذتوں کی قوت اس کے پاس سے ختم ہو چکی، وہ کسی چیز کو انجوائے کرنا چاہے نہیں کر سکتا، تک کھانے کی لذتیں بڑھاپے میں آ کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ساتھی کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں خدا کی جانب رجوع کرنا انبیاء کا کام ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ لہذا جوانی کی عبادت کو اسی لیے اہم قرار دیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ائمہ اطہار کی تعلیمات ہیں جوانی کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، روایات ہیں جوانوں سے متعلق۔ خود جوانی کی یہ خصوصیت امام خمینی نے بیان کی کہ جوانی کے اندر اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے دل سے دنیاوی محبتوں کو نکالنا بہت آسان ہے، اور اس کی مثال وہ بیان کرتے ہیں کہ جوانی کے اندر اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے دل کو گناہوں سے دور کرنا، اپنے دل کو خدا کی جانب مائل کرنا آسان ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے زمین پہ تازہ لگا ہوا پودا، اس تازہ لگے ہوئے پودے کو اکھاڑنے میں انسان کی کوئی قوت صرف نہیں ہوتی۔ وہ پودا کہ جس نے ابھی زمین سے سر ابھارا ہو اس کو اکھاڑنے میں کتنی قوت صرف ہوگی، حتیٰ 2 سال 3 سال کا بچہ بھی کھیلتے ہوئے اس پودے کو زمین سے کھینچ کے نکال لے گا۔ امام خمینی کہتے ہیں جوانی میں اپنے آپ کو پاک کرنا اس پودے کو زمین سے نکالنے کی مانند ہے، لیکن ذرا وقت گزر گیا، جوانی سے انسان ادھیڑ عمر میں آیا، یہاں تک کہ بڑھاپے میں آ گیا، اب اس کی اصلاح کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک تناور درخت کو اس کی جڑ سے کے ساتھ اکھاڑنا، یعنی یہ وہی پودا پرورش پا کے ایک درخت بن چکا ہے، اس درخت کو 20 آدمی بھی مل کے ہلانا چاہیں تو ہلا نہیں پائیں گے، چاہے کہ اس کو جڑ سے نکال دیں۔ لہٰذا جوانی کی بہت اہمیت ہے، مخصوصاً نوجوانوں کی عرض کر رہا ہوں کہ جوانی کی اہمیت کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے ظاہراً اس میں اشارہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنی جوانی میں خدا سے دوری کے نشے میں مبتلا ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ خدا سے دوری کا نشہ ہمیں اپنے اندر مصروف رکھے اور ہماری آنکھ بھی اس وقت کھلے کہ جب ہماری جوانی کی قوت نشاط ختم ہو چکی ہو، اس وقت ادھیڑ عمر میں آ کے ہم 2 رکعت نماز کا ارادہ کریں تو شیطان کا غلبہ ہم پہ ہو جائے، سستی ہم پہ عارض ہو جائے اور ہم وہ کام بھی انجام نہ دے سکیں۔ درود بر محمد علیہ محمد۔ اس کے بعد جو چھٹا نقطہ میں بیان کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی مدد کے بغیر حتیٰ گناہ سے دوری بھی ممکن نہیں۔ اس جملے کی جانب مولا علی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور فرماتے ہیں الہی لم یکن لی حول، اے خدا میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، فانتقل به عن معصیتک، جس سے میں تیرے گناہ سے بچ سکوں، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، سوائے اس وقت کہ جب تو اپنی محبت سے مجھے بیدار کر دے، یعنی خدا اگر میں گناہ سے بچ پاؤں گا تو صرف اور صرف تیری محبت کے ذریعے، تیری عطا کی ہوئی قدرت کے ذریعے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس عظیم معرکے سے نکل گئے اور نکلنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتا، میں نہیں کہتا کہ میں بچ گیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہے ہی برائی کی طرف راغب کرنے والا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا پروردگار مجھ پر رحم کرے۔ لہذا نوجوانوں سے عرض کروں کہ خداوند عالم کی مدد کے بغیر خدا کا راستہ طے کرنا بہت ناممکن ہے، اور خدا کی مدد یہی دعائیں ہیں، یہی مناجات شعبانیہ وہ خدا کی مدد فراہم کرتی ہیں کہ انسان گناہوں سے دور رہ سکتا ہے، یہی مناجات شعبانیہ، یہی دعائے کومیل، یہی ماہ رمضان کی دعائیں وہ خدا کی قوت عطا کرتی ہیں کہ انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور انسان خداوند عالم کی رحمت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ حزب اللہ کے نوجوانوں کی مثال میں نے کچھ لمحات پہلے عرض کی، آپ یقین کیجئے کہ حزب اللہ کے نوجوانوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے خدا کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ توسل کی، اور یہ بات میں اپنی جانب سے عرض نہیں کر رہا بلکہ جو حزب اللہ کے قائد ہیں حسن نصر اللہ، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ہمارے پاس سوائے توسل اہل بیت کے، توسل خدا کے کچھ نہیں ہے۔
اگر دنیاوی طاقت سے دیکھا جائے تو ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہاں توسل اہل بیت، توسل خدا وہ مضبوط قوت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دشمن کی فوج کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسا مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تیری عطا کی ہوئی مدد کے بغیر میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، لہذا تو میری مدد فرما کہ میں گناہ سے دوری اختیار کروں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ گناہ سے دوری وہ اختیار کرے گا کہ جو چاہے گا۔ اگر انسان چاہے گا گناہ سے دوری اختیار کرنا اور پھر خدا سے مدد مانگے گا تو یہ خدا کا وعدہ ہے۔ والذی سورہ عنکبوت کی آخری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، مستقل لگاتار کوشش کرتا رہے گا، لنہدینہم ضرور بالضرور ہدایت کر دیں گے، سبلنا اپنی طرف آنے والے راستوں کی۔ یعنی جو ہماری راہ میں گناہ سے بچ کے چلنا چاہے، جو ہماری راہ میں قدم اٹھانا چاہے، تو خداوند عالم وعدہ کرتا ہے کہ میں پھر چھوڑوں گا نہیں، پھر میں اس کا ہاتھ تھاموں گا اور ایک راستہ نہیں اپنی جانب آنے والے تمام راستوں کی نشاندہی کر دوں گا۔ سبل جمع ہے سبیل کی، سبیل ایک راستہ، سبل جمع ہے تمام راستے۔ خدا کہتا ہے جو کوشش کرے گا، شرط کوشش ہے، شرط اخلاص ہے کہ اگر کوشش کرو خدا کی راہ میں آگے بڑھنے کی تو پھر خدا کا وعدہ ہے کہ تمام راستوں کو تمہارے لیے کھول دے گا۔ لہذا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم تیرے راستے پہ بھی چلنا تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اسی کو ہم اپنے شب و روز میں انجام دیتے ہیں۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عطا کی ہوئی قوت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر تو ہماری مدد نہ کرے تو ہم کسی قابل بھی نہیں ہیں۔ جو ہم نماز میں ایک رکعت سے دوسری رکعت کے لیے قیام کرتے ہیں اس میں بھی ہم یہ خداوند عالم سے عرض کرتے ہیں بحول اللہ وقوت ہی اقوم واقعد، یہ خدائی کی قوت ہے کہ جس کے ذریعے میں اٹھ رہا ہوں اور بیٹھ رہا ہوں، حتیٰ میں اپنا یہ بیٹھنا اور اٹھنا بھی خدا کی قوت اور ارادے کے بغیر انجام نہیں دے سکتا، چاہیے کہ میں گناہوں سے دوری اختیار کروں۔ لہذا پروردگار اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میں گناہوں سے بھی نہیں بچ پاؤں۔ البتہ اس بات کو نوجوانوں سے عرض کروں کہ خدا کے سامنے بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال نہ کیجیے گا کبھی اس بات کو کہ گناہ کا دل چاہ رہا ہے، گناہ پہ آمادہ ہیں، گناہ میں پڑ گئے اور کہہ دیں خدایا تو نے نہیں بچایا، ایسا نہیں ہوگا۔ خداوند عالم ہاتھ پکڑ کے نہیں بچائے گا، خدا راستہ دکھائے گا۔ خدا نے راستے دکھا دیے، خدا نے ان دعاؤں کے ذریعے متوجہ کر دیا، خدا نے آخرت کے عذاب کی جانب توجہ دلا دی، یہی خدا کی جانب سے عطا کردہ قوت ہے۔ اس کو انسان اگر اپنے دل میں نازل کرے یعنی ایمان ان چیزوں پہ رکھے گا تو خداوند عالم کی مدد شامل حال رہے گی اور انسان گناہوں سے بچے گا۔ ساتواں نقطہ جو اس دعا کے اندر موجود ہے اس کا صرف اشارہ کروں گا، چونکہ میں اس نقطے کو بالکل بھی بیان نہیں کر سکتا، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ دعاؤں کی ائمہ اطہار سے جو دعائیں ہمیں ملی ہیں ان کی ایک خصوصیت ہے کہ ان دعاؤں میں عمومی اشارے بھی ہوتے ہیں، خصوصی اشارے بھی ہوتے ہیں، عام سطح کے لوگوں کے لیے بھی ان میں باتیں ہوتی ہیں، عرفاء کے لیے بھی باتیں ہوتی ہیں۔ دعا کا یہ آخری جو پیراگراف ہے اس کو اکثر عرفاء نے بیان کیا، میں صرف اشارہ کروں گا، میں اس کا واقعاً اہل نہیں ہوں کہ اس جملے کی ایک تشریح بھی کر سکوں۔ یعنی صرف اتنا بیان کر دوں کہ امام علیہ السلام انسان کو ترقی کی جانب گامزن کرنا چاہتے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ اے انسان تیرا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ حتیٰ تو خداوند عالم کے نزدیک خاص مقام حاصل کر سکتا ہے۔ وہ خاص مقام کیا ہے؟ مولا علی بیان کرتے ہیں الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے پروردگار دنیا سے دوری کا جو کمال ہے، اپنے غیر سے تیرے غیر سے منقطع ہونے کا جو کمال ہے، جو عروج ہے، وہ مجھ کو عطا کر دے۔ یعنی جو کمال ہو سکتا ہے کہ جو ایک عروج حاصل ہو سکتا ہے انسان کو تیرے غیر سے اپنے دل کو خالص کرنے کے لیے، مجھے وہ خلوص عطا کر دے۔ وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا، اور ہمارے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے، بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَغْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، یہاں تک کہ ہمارے دل کی آنکھیں نور کے پردوں کو بھی چاک کر جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں پتا یہ نور کا پردہ کیا ہے، مجھے بالکل نہیں پتا، میں اس کا اہل ہی نہیں ہوں ان جملوں کا، لیکن چونکہ میں نے کتابوں میں دیکھا کہ اہل معرفت نے ان جملوں کو بیان کیا اور کہا کہ اس دعا کا جو کمال ہے وہ یہی جملے ہیں کہ انسان کو ائمہ اطہار اس بلندی پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ انسان کا مقام یہ ہے کہ پھر نورانی پردے بھی انسان کی آنکھوں کے سامنے کوئی جلوہ انگیزی نہیں کر سکتے۔ یعنی
ہم معمولاً جو عبادات کرتے ہیں ہماری عبادات کا محور اور مرکز جنت ہوتی ہے، ہماری عبادات کا محور اور مرکز اس آخرت کی آسائش ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام اس دعا کے ذریعے انسان کو ترقی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مقصد، تمہارا اصل جو مرکز ہے حتیٰ وہ جنت بھی نہیں ہے، یہ خداوند عالم کی ذات میں فنا ہو جانا ہے، اور اس طرح فنا ہو جانا ہے کہ تم حتیٰ نورانی پردوں سے بھی آگے نکل جاؤ۔ مجھے نہیں پتا ابھی نورانی پردہ کیا ہے، میں اس پہ یہ زیادہ دیر رک بھی نہیں سکتا کہ شاید میرے لیے بالکل جائز ہی نہ ہو ان جملوں کو بیان کرنا۔ انشاءاللہ کوئی اہل شخص آئے جو اہل معرفت ہو، اہل دل ہو، وہ ان جملوں کی آپ کے سامنے تشریح کرے گا تو آپ لوگ محظوظ ہوں گے۔ آخری نقطہ جو آپ کے سامنے بیان کروں، اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، کہ مولا علیہ السلام نے اس پوری دعا کو بیان کیا، اس کے بعد آخری میں آ کر 3 خداوند عالم سے اپنی حاجتیں بیان کی۔ تمام ائمہ اطہار کی دعاؤں میں آپ مشاہدہ فرمائیے گا، آپ دیکھیں گے کہ ائمہ علیہ السلام دعاؤں کو شروع کرتے ہیں اور پھر آخر میں آ کے اس میں کچھ اپنی حاجتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ حاجتیں کیا ہیں؟ دیکھیے معمولاً ہماری دعاؤں میں کیا ہوتا ہے، ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہماری وہ حاجت کیا ہوتی ہے کہ پروردگار مثلاً ہم نے خدا کو واسطہ دے دیا اہل بیت کا، خدا کو واسطہ دیا اس کی قدرت کا، اس کی رحمت کا، تمام واسطوں کے بعد ہماری جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ اس دنیا کی حد تک ہوتی ہیں، یا اس سے کچھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہی بات جنت اور اس پہ آ جاتی ہے کہ پروردگار ہمیں جنت میں جگہ عطا کر دینا، ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے دور کر دینا۔ اگرچہ یہ چیز بھی مقصود ہے، میں اصلاً یہ بات عرض نہیں کر رہا کہ جنت کی طلب نہیں ہونی چاہیے، مومن وہ ہے جو جنت کی آرزو رکھتا ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے ہمیں متوجہ کیا کہ تمہارا مقام کچھ اور ہے۔ حتیٰ خود قرآن کے اندر ایک سورہ ہے، مجھے ابھی وہ آیت یاد نہیں، انشاءاللہ مولانا سے استفادہ کریں گے آپ اس بعد میں، کہ اس میں جنتوں کا ذکر کرنے کے بعد خداوند عالم کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، لیکن خدا کی رضا تمام چیزوں سے زیادہ بالا ہے، خدا کی رضا ہر جنت سے زیادہ ہے۔ پہلے جس کو خدا کی رضا حاصل ہو جائے پھر وہ جنت کی خاطر عبادت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا الموحدین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار نہ جہنم کے خوف سے نہ جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، بل وجدتک اہلا للعبادہ، تجھے عبادت کے لائق پایا، تیری رضا کی خاطر عبادت کرتا ہوں۔ یہ مقام رضا کیا ہے، یہ واقعا مولا علی یا ان جیسا ہی کوئی شخص سمجھ سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے آخری میں 3 حاجتوں کا ذکر کیا، جلدی سے آپ کے سامنے بیان کروں پھر زحمت تمام۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وانت اجعلنی ممن یدیم ذکرک، اے خدا مجھ کو ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو دائمی تیرا ذکر کرتے ہیں، یعنی جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تیرا ذکر ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ بیان کروں کہ علماء اخلاق اہل معرفت بیان کرتے ہیں کہ ذکر وہ نہیں ہے کہ جو زبان سے کیا جاتا ہے، ذکر فقط زبان سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر کی تسبیح ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ ذکر انسان کا ہمہ وقت خدا کی یاد میں رہنا ہے، حتیٰ انسان اپنے گھر میں بھی اگر خدا کی یاد میں تو یہ ذاکر ہے۔ انسان کی زبان اگر خاموش ہے لیکن اس کا دل خداوند عالم کی جانب متوجہ ہے، یہ نعمتوں پر خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ دائمی ذکر کرنے والا شخص ہے۔ لہذا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے ممن یدیم ذکرک، جو تیرا دائمی ذکر کرتے ہوں، یعنی فقط زبان سے نہیں، اپنے ارکان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے تیرے ذاکر ہوں۔ اس کے بعد اگلا جملہ، اگلی دعا، اگلا خواہش امام کی ہے ولا ينقض عہدک، ان لوگوں میں سے قرار دینا کہ جو تیری عہد کو، جو تجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنے والے نہیں ہیں، جنہوں نے تجھ سے لگائے ہوئے عہد و پیمان کی پاسداری کی ہے، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تجھ سے کیے ہوئے باندھے ہوئے عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ انسان خدا سے کیا ہوا عہد توڑتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت اس جانب اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سورہ یاسین میں خدا نے کیا فرماتا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی وهذا الصراط المستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا تم سے عہد نہیں لے لیا تھا؟ کیا تم سے میں نے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا؟ کیا تم سے یہ پیمان نہیں لے لیا تھا؟ کیا پیمان؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے،
وَأَنِ اعْبُدُونِي، فقط میری بندگی کرو گے۔ لہذا جہاں بھی انسان نے خدا کی بندگی کو چھوڑا، خدا کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کی بات پر کان دھرا، یہاں امام علی علیہ السلام کے مطابق انسان نے خدا کا عہد توڑ دیا، خود قرآن کی آیت کے مطابق خدا عالم کا عہد توڑ دیا۔ امام علی کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار مت دینا کہ جو تیرا عہد توڑتے ہیں، تجھ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا نہیں کرتے۔ اور تیسرا مولا علیہ السلام نے جو ذکر فرمایا، جس دعا کی تیسری حاجت امام نے بیان کی، وہ فرمایا وَلَا يَغْفُلُ عَنْ شُكْرِكَ، اور ان لوگوں میں سے بھی قرار مت دینا کہ جو تیرے شکر سے غافل ہیں، کہ جو تیری نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی دعا میں کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرا شکر ادا کرتے ہوں، کیونکہ اگر تو مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہیں دے گا جو تیرا شکر ادا کرتے ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تیری عطا کی ہوئی نعمتیں تو استعمال کروں گا لیکن تیری عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر نہیں کروں گا۔ جب میں تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کو استعمال کروں اور اس پر شکر نہیں کروں تو میں انسانیت کی حد سے باہر آ کر حیوانیت کی حد میں شامل ہو جاؤں۔ امام سجاد علیہ السلام کو جملہ ہے، وہ صحیفہ علیہ میں دیکھیے گا، صحیفہ سجادیہ میں جو ان کی شکر گزاری سے متعلق دعا ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ پروردگار اگر میں تیری نعمتیں استعمال کروں لیکن تیرا شکر ادا نہ کروں تو پھر گویا میں انسانیت کی حد سے باہر آ کر حیوانیت کی حد میں شامل ہو گیا۔ حیوان بھی تیری نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ اس وقت اس فضا میں ہوا موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، اس ہوا سے، اس آکسیجن سے کیا جانور اس وقت بہرامند نہیں ہے؟ جانور بھی بہرامند ہے۔ اس زمین سے اگنے والے غلے سے جانور بہرامند نہیں ہے، وہ بھی بہرامند ہے۔ ان تمام نعمتوں سے جانور بھی بہرامند ہے لیکن خدا کا شکر گزار نہیں ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ پروردگار اس کو تو شعور نہیں ہے شکر گزاری کا، مجھ کو شعور ہے، میرے پاس عقل ہے، اس کے باوجود اگر تیرا شکر ادا نہ کروں تو میں حیوان ہو جاؤں گا، میں انسانیت کی حد سے خارج ہو کر حیوانیت کی حد میں شامل ہو جاؤں گا۔ اسی لیے مولا علی اس دعا میں 3 حاجتوں کو اہم قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی حاجت کہ پروردگار تیرا دائمی ذکر مجھ کو نصیب ہو جائے، یعنی دائمی ذکر سے مراد کسی بھی لمحہ تیری یاد سے غافل نہ ہوں، میں ہر چیز سے غافل ہو جاؤں پر تیری یاد سے غافل نہ ہوں۔ دوسری بات کہ پروردگار میں تیرا عہد نہ توڑوں، تیرے سے جو میں نے عہد کیا تیرے دین پر عمل کا وہ عہد نہ توڑوں۔ اور تیسرا کہ میں تیرا کبھی بھی تیری شکر گزاری سے غافل نہ بنوں، اگر میں نے ایسا کیا تو میں تیری انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاؤں گا۔ خلاصتاً عرض کروں کہ یہ 3 حاجتیں وہ ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی نے خداوند عالم سے بندگی کی خواہش کی کہ پروردگار مجھ کو حقیقی معنی میں اپنا بندہ بنا دے۔ بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ اپنے آقا کی جانب نگاہ رکھتا ہے، جس کو مولا نے فرمایا کہ یدیما ذکر، پروردگار ان میں سے قرار دے کہ جو دائمی ذکر کریں، ہر لمحہ میری نگاہ اس بات پر ہو کہ کس چیز سے تو راضی ہے، کس چیز سے تو ناراض ہے۔ ایک غلام، ایک بندہ ہمیشہ اس چیز پہ نگاہ رکھتا ہے، معتب کھڑا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ، میرا آقا میری کسی بات سے ناراض ہو جائے۔ اس کے بعد اپنے آقا کے ساتھ وعدہ وفا کرتا ہے غلام، ایک بندہ۔ مولا کہتے ہیں مجھے یہ بھی عطا کر دے، اور ہمیشہ اپنے آقا کی تعریف کرتا ہے ایک اچھا بندہ، ہمیشہ اپنے آقا کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر اس کی زبان حمد کر رہی ہوتی ہے۔ اس مولا علی نے آخر میں آ کر اس دعا میں بیان کیا کہ پروردگار مجھے حقیقی معنوں میں اپنی بندگی عطا کر دے، مجھے حقیقی معنوں میں اپنا بندہ بنا لے۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم کی بندگی ہی وہ اصل چیز ہے جس کو ہم سے ائمہ اطہار نے بیان کیا کہ خداوند عالم کو جو انسانوں سے مطلوب ہے چیز وہ بندگی ہے۔ بندگی کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ حضرات نماز میں جو تشہد پڑھتے ہیں اس میں رسول گرامی کی جو سب سے بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد کیا ہیں؟ بندے ہیں خدا کے، یعنی بندگی خداوند عالم کی، رسول خدا کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں جسارتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ شاید اس سے بڑی اگر کوئی فضیلت ہوتی تو نماز میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا رسول اللہ کی شان میں۔ بندگی سے بڑی شاید کوئی فضیلت نہیں، اور یہی رسول خدا نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں خدا کا ادنا بندہ ہوں اور یہی میرا افتخار ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو خداوند عالم کی حقیقی اپنی بندگی نصیب کر فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی بندگی کی لذت عطا فرمائے۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کی بندگی کے ساتھ
اپنے مولا و آقا امام زمان علیہ السلام کے بھی ادنا سے سپاہی بننے کی کوشش کر سکیں۔ خداوند عالم اس ماہ مبارک کی برکت سے اس میں ہونے والی دعاؤں کے نتیجے میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اور اس وقت جو مشکلات مومنین پر ہیں، مخصوصاً پارا چنار، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان اور ان علاقوں میں جو مومنین اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، خداوند عالم سے التجا ہے کہ جلد از جلد ان کی مشکلات کو حل فرمائے، ان کو دشمنوں کی حملوں سے، دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور اس کراچی میں بھی جو سازشیں پنپ رہی ہیں خداوند عالم ان کو اپنے فضل و کرم سے دشمنوں کی جانب پلٹا دے، تمام محبان اہل بیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها